اگر آپ کسی رشتے میں ہیں اور آپ کا دل بار بار بے چین ہو جاتا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ دوسروں کی محبت اور دوسروں کی نفرت کو پہچاننا اصل میں دنیا کے آسان ترین کاموں میں سے ایک ہے، لیکن افسوس اکثر لوگ اسی آسان سچ میں اتنا الجھ جاتے ہیں کہ پوری زندگی گزر جاتی ہے اور حقیقت سمجھ ہی نہیں آتی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم خود کو چھوڑ کر سب پر بھروسہ کر لیتے ہیں۔ ہم خود سے مشورہ نہیں کرتے، اپنے دل کی نہیں سنتے اور خود پر اعتماد کرنا سیکھ ہی نہیں پاتے۔ ہمیں ہر وقت یہی فکر رہتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا سوچیں گے۔ حالانکہ سچ یہ ہے کہ اس بے رحم وقت میں انسان چاہے جتنا بھی اچھا کر لے، لوگ اس کی میت کے پاس بھی اکثر برائیاں ہی کرتے ہیں۔ کچھ لوگ تو آپ کی زندگی میں کم اور آپ کی موت کے بعد زیادہ مصروف نظر آتے ہیں کہ جنازے میں کیا پہننا ہے اور کسی سے کیا کہنا ہے۔ اگر آپ کسی قریبی رشتہ دار میں ہیں جہاں آپ کی طرف سے محبت خالص ہے لیکن سامنے والے کے رویے آپ کو الجھا رہے ہیں تو یاد رکھیں، اس رشتے کا پیمانہ آپ کے باہر نہیں، آپ کے اندر موجود ہے۔ جب کوئی انسان آپ کے ساتھ مخلص ہوتا ہے یا آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ کا دل گواہی دیتا ہے۔ مخلصی میں دل کو ایک ٹھنڈک ملتی ہے، ایک سکون اترتا ہے۔ آپ خود کو اس انسان کے ساتھ ہلکا اور محفوظ محسوس کرتے ہیں۔ جیسے آپ اس کی فکر کرتے ہیں ویسے ہی وہ بھی آپ کی فکر کرتا ہے۔ یہ توازن محبت کی سب سے پہلی پہچان ہے۔ اور اگر کوئی رشتہ آپ کے لیے نقصان دہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر ایک حفاظتی نظام خود لگا رکھا ہے۔ کبھی دل میں بے چینی، کبھی انجانا سا خوف، کبھی خاموش وارننگ، یہ سب اشارے ہوتے ہیں کہ سامنے خطرہ ہے۔ یہ احساس ہر انسان کو ملتا ہے، بس فرق اتنا ہے کہ کوئی سن لیتا ہے اور کوئی نظر انداز کر دیتا ہے۔ مومن کو ایک ہی جگہ سے 2 بار نقصان نہیں پہنچتا، لیکن افسوس کچھ لوگ تنہائی کے ڈر سے یا محبت کے نام پر زہریلے رشتوں میں زندگی گزار دیتے ہیں۔ یہ صبر نہیں ہوتا، یہ ایمان نہیں ہوتا، یہ خود کو دھوکہ دینا ہوتا ہے۔ اللہ نے آپ کو دل بھی دیا ہے، عقل بھی دی ہے اور پہچاننے کی صلاحیت بھی دی ہے، لیکن اگر آپ اللہ پر بھروسہ کر کے غلط رشتوں سے باہر نہیں نکلتے تو یہ توکل نہیں، صرف خوف ہوتا ہے۔ جب کسی نئے رشتے میں جڑیں تو خود سے ایک سوال ضرور کریں، کیا اس رشتے میں میرا دل مطمئن ہے یا بوجھل؟ اور اگر آپ کسی ایسے رشتے میں ہیں جہاں محبت، توجہ اور فکر یک طرفہ ہو تو سمجھ لیں آپ کی سمت درست نہیں۔ بہت زیادہ دیر انسان کو ڈبو دیتی ہے، اور جہاں محبت برابر ملے وہاں عاجزی لازم ہے، کیونکہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جب کسی نئے رشتے میں آپ جڑیں تو ہمیشہ یہ یاد رکھیں، کیا اس رشتے میں جڑنے سے پہلے آپ کو اچھا احساس مل رہا ہے یا برا؟ جب رشتے میں آ جائیں تو دیکھیں کیا آپ کی فکر اتنی ہی کی جا رہی ہے جتنی آپ کرتے ہیں، آپ سے اتنی ہی محبت کی جا رہی ہے جتنی آپ کرتے ہیں؟ اگر ہاں تو پھر مزید عاجزی آپ پر فرض ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہوتا ہے۔ اگر آپ اس خوش قسمتی پر اکڑیں یا تکبر کیا تو یہ نعمت پل بھر میں چھین لی جاتی ہے۔ گہرائی، سنجیدگی اور روحانیت کے مطابق یہ احساس ہر کسی کو ملتا ہے۔ جو انسان اس سے انکار کرتا ہے وہ اس حفاظتی نظام کو انکار کرتا ہے، اور جو خدا نے اسے دیا تھا، اور اگر پھر بھی کوئی محسوس کرتا ہے کہ اسے پتہ نہیں چلا، پھر اس کی روحانی طاقت بالکل زیرو ہے یا اس کی تقدیر میں اندھے کنویں میں گرنا لکھا تھا۔ اکثر لوگ محبت کے نام پر یا پھر کوئی دوسرا رشتہ دار یا بہن بھائی کا ساتھ نہ ہونے کی وجہ سے ہمیشہ مخالف کے جوتے کھاتے رہنا پسند کرتے ہیں، کبھی بھی اپنے حق میں قدم نہیں اٹھا پاتے۔ وہ خود کو دین سے جدا کر رہے ہوتے ہیں۔ خدا نے آپ کو دل، دماغ، جسم، احساسات سب دیا تھا، لیکن اپنے خدا پر بھروسہ کر کے خود کو زہریلے رشتوں سے نکالا نہیں۔ اللہ پر توکل نہیں کیا، بلکہ ڈرتے مرتے اسی زہریلے رشتے کے ساتھ رہتے رہتے موت تک کا سفر جاری رکھا۔ یہ صبر نہیں ہوتا، یہ اچھے دنوں کی امید نہیں ہوتی، بلکہ یہ خود کو دھوکہ دینا ہوتا ہے۔ اس کی سزا بھی اتنی ہی ہوگی جتنی دوسروں کو دھوکہ دینے کی ہوتی ہے۔